جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفیل پڑھنا ہے آج۔ فیل کے معنی ہے ہاتھی۔ اس سورے میں ایک واقعہ ہے ہاتھی والوں کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا، مکے میں پیش آیا تھا، بہت مشہور واقعہ تھا۔ ہاتھی والوں کا واقعہ کیا ہوا تھا؟ یمن سے ایک بادشاہ ہاتھی لے کے آیا تھا کعبہ گرانے کے لیے، نعوذ باللہ، اور اس کے ساتھ لشکر میں ہاتھیاں بھی تھے، اس لیے اس واقعے کا نام ہو گیا ہاتھی والا واقعہ۔ اصحاب فیل کا واقعہ بھی بولتے، اصحاب مانے والے، ہاتھی والوں کا واقعہ۔ یمن میں بادشاہ تھا ابرہہ۔ یمن کے نیچے حبشہ ہے، حبشہ جو ہے نا، جس کو آج کل ایتھوپیا بولتے، یہ افریقن کنٹری ہے ایتھوپیا۔ پھر اس کے بعد ریڈ سی ہے، پھر اس کے بعد یمن ہے۔ تو حبشے میں عیسائی حکومت تھی، کرسچنوں کی حکومت تھی، اور وہ حکومت یہاں تک بڑھ گئی تھی کہ یمن تک بھی آ گئی تھی۔ یمن میں بھی حبشہ کی کرسچن حکومت آ گئی تھی۔ تو حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ یمن کا ایک بادشاہ متعین کرا، اس کا نام تھا ابرہہ۔ یمن میں حکومت کرنے کے لیے جو حبشہ کے بادشاہ کا ماتحت تھا، اور وہ بھی کرسچن تھا۔ یمن کا جو بادشاہ بنایا گیا تھا وہ بھی کرسچن تھا، ابرہہ۔ گورنر تھا۔ ہاں، گورنر تھا یمن کا۔ تو کرسچن تھے یہ لوگ، تو جب یہ لوگ دیکھتے تھے کہ مکے میں جو کعبہ ہے اس کی اتنی عزت ہو رہی ہے، پورے عرب سے لوگ جا رہے ہیں، یمن سے بھی جا رہے ہیں، اس کا طواف کر رہے ہیں، اس کا حج کر رہے ہیں، تو اس بادشاہ کو یہ جلن ہوتی تھی کہ کرسچنوں کا بھی کچھ رہنا، لوگ یہاں آنا وہاں نہیں جانا۔ تو اس کے لیے یمن کا جو شہر ہے صنعا، کیپٹل ہے آج بھی صنعا، اس میں ایک بنایا، عمارت بنایا، عبادت خانہ، عبادت گاہ بنایا۔ قلیس نام اس کا ملتا، قلیس بڑی خوف سے، اور یہ اعلان کرا دیا پورے یمن میں اور دور دور میں کہ جس کو بھی طواف کرنا ہے، حج کرنا ہے، یہاں آنا، کعبے کو نہیں جانا۔ مکے والوں کو جب معلوم ہوا یہ، تو ان کو بہت غصہ آیا، یہ ہمارے مقابل میں کیسا انہیں ایک نیا شروع کرتا کام، یہاں کعبے کو نہیں آ کے وہاں جانا بولتا۔ تو کچھ مکے والے جا کے وہ جو عبادت گاہ بنایا تھا اس کو نقصان پہنچا دیتے۔ بعض کتابوں میں ملتا کہ وہاں جا کے وہ کر دیتے، یعنی 2 نمبر کر دیتے۔ بعض کتابوں میں ملتا کہ وہاں جا کے آگ لگا دیتے۔ بہرحال جو بھی کرتے، مکے کے لوگ جا کے اس کی عبادت گاہ کو نقصان پہنچاتے۔ تو ابرہہ کو بہت غصہ آتا کہ بجائے اس کو کعبے کے ویسا اہمیت دینے کے، اس کو نقصان پہنچا رہے لوگ۔ تو اس لیے وہ ایک لشکر لے کے نکلتا کہ اب کعبے کو گرا دیں گے۔ کعبے کی پاپولیشن یمن سے بہت کم تھی، اور کعبہ کوئی بڑا سٹی بھی نہیں، یہ مکے کی پاپولیشن کم تھی، اور مکہ کوئی بڑا سٹی بھی نہیں تھا، یمن کے ویسا ہرا بھرا بھی نہیں تھا۔ یمن تو ایک بڑا ملک تھا اس وقت، کافی ہرا بھرا ملک تھا، پاپولیشن بھی زیادہ تھی۔ تو ابرہہ سمجھا کہ مکہ چھوٹی سی آبادی ہے، تھوڑے لوگ رہتے، چند ہزار لوگ رہتے، ایک بڑا لشکر لے کے جائیں گے، کعبہ گرا دیں گے، کوئی آیا لڑنے مار دیں گے اس کو۔ تو یہ سوچ کے بڑا لشکر لے کے نکلتا، اور ساتھ میں ہاتھی لے کے نکلتا۔ جب مکے کے قریب پہنچتا تو وہاں اس کو اونٹاں ملتے، اس میں عبد المطلب کے بھی اونٹ رہتے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے. تو ابرہہ کیا کرتا، ان اونٹوں کو اپنے قبضے میں کر لیتا. عبد المطلب اس کے پاس پہنچتے اور بولتے کہ بھائی ہمارے اونٹ دے دو. تو انہیں بولتا اری تمہارے کعبے کو گرانے آیا، میں کعبے کی بات نہیں کر رہے، اونٹ کی بات کر رہے، تمہارے کو اونٹ کی پڑی ہوئی ہے. عبد المطلب بولتے کہ میں اونٹ کا مالک ہوں، میں اونٹ کی بات کر رہا ہوں، کعبے کا جو مالک ہے وہ تمہارے سے نمٹ لیں گا. تو ابراہ جو مذاق سمجھتا اس کو، انہیں آگے بڑھتا تو اس کے جو ہاتھیاں رہتے وہ بیٹھ جاتے، اٹھتے ہی نہیں. کعبے کی طرف لے کے چلنے کو اٹھاتے تو اٹھتے ہی نہیں، دوسری طرف منہ کر کے اٹھاتے تو اڑ جاتے، دائیں طرف بائیں طرف جدھر بھی چلو بولتے چلتے. وہ کیا بولتے ہاتھیاں، پیچھے چلو بولے تو پیچھے چلتے، دائیں طرف چلو بولے دائیں طرف چلتے، بائیں طرف بولے بائیں طرف. جیسے ہی آگے چلو بولتے کعبے کی طرف بڑھ جاتے. تو پریشان ہو جاتا، چلتے ہی نہیں. پھر اتنے میں چھوٹے چھوٹے پرندے آتے، منہ میں کنکر لے کے آتے، اور وہ کنکر گراتے ابرہہ کے اوپر، اس کی فوج کے اوپر، اس کے ہاتھیوں کے اوپر. تو جس کو کنکر لگتا وہ بیچارہ تڑپ جاتا، اور پھر تڑپتے تڑپتے مر جاتا. اس طرح کیا ہے، ابرہہ اور اس کا لشکر اور اس کے ہاتھیاں سب مر گئے، اور کعبے کو اللہ تعالیٰ بچا لیا. تو یہ سورہ بھی مکی ہے، اور یہ واقعہ سب کو یاد تھا کیونکہ بالکل تازہ واقعہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اسی سال کا واقعہ ہے، اور 40 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. تو اس واقعے کو دیکھنے والے لوگ بھی موجود تھے اس وقت، بہت سارے. جو نہیں دیکھے انہوں بھی اپنے بڑوں سے اتنا سنے کہ وہ واقعہ ان کے ذہن میں بیٹھے ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس سورے میں وہ واقعہ یاد دلا کے مکے والوں کو بول رہے، دیکھو تمہارے کعبے کو، تمہارے شہر میں جو کعبہ ہے جس کی وجہ سے عزت ہے تمہاری ہر جگہ، اس کعبے کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ غیب سے انتظام کرے، پرندوں کو بھیجے. تم لوگوں کو لڑنا بھی نہیں پڑا، تم لوگوں کو میدان میں آنا بھی نہیں پڑا. اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی حفاظت کرے. تو اس گھر کا جو رب ہے، اس رب کی طرف یہ رسول بلا رہے ہیں، ان کی بات مانو اور اس رب کا شکر ادا کرو، اس رب کے بندے بن کے رہو. یہ مقصد ہے اس سورے کو نازل کرنے کا. تو اس میں دیکھیے جو الفاظ مانے ہیں، اصحاب صاحب کی جمع ہے. صاحب کے عربی میں کئی معنی آتے، ایک معنی ساتھی بھی رہتا، ساتھ رہنے والا، اور ایک معنی رہتا والا، خالی والا. جیسے اردو میں بھی یوز کرتے صاحب منصب، صاحب دولت، اس طرح سے اردو میں بھی یوز کرتے والا. اس کی جمع ہے اصحاب. اصحاب کے معنی ہے والے. اصحاب الفیل کا معنی ہے ہاتھی والے. علم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک، آپ کے رب نے کیسا کیا. کیسا کیا مطلب کیسا سلوک کیا، کیسا برتاؤ کیا. بے اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ. کیا آپ نے نہیں دیکھا، یہ ایک عربی اسٹائل ہے، اس میں آنکھ سے دیکھنا ضروری نہیں رہتا. اگر کوئی بات انسان کو معلوم ہو گئی تو بھی اس کو بول سکتے کیا آپ نے نہیں دیکھا. کیا ہوا، اردو میں بھی یوز کرتے. آپ نہیں دیکھے کیا ہوا امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کیسا گرا، نہیں دیکھے تو کون دیکھے، جو وہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہی لوگ دیکھے، ہم لوگ تھوڑی دیکھے. لیکن پھر بھی ایک دوسرے کو بولتے نہیں دیکھے. ہماری لنچوی کے ساتھ جواب دیے نہیں دیکھے. تو آنکھ سے دیکھنا ضروری نہیں رہتا، کسی اور ذریعے سے معلوم ہو گئی بات تو اس کو بھی عربی میں بولتے دیکھنا.
तो रआ यरा आंख से देखने के लिए भी आता, दिल से देखने के लिए भी आता। दिल से देखने का मतलब समझना, मालूम होना, समझना। तो अलम तरा, क्या आप नहीं देखे, मतलब क्या आपको मालूम नहीं हुआ। हाँ? तो इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब कर रहे हैं, लेकिन असल में जो खिताब है वो तो मक्के वालों को है कि मक्के वालों, तुम लोगों को नहीं मालूम, भूल गए क्या? हाथी वालों के साथ क्या करे सो अल्लाह ताला भूल गए सब। हम्म? तो अलम तरा कैफ फ़अल, क्या आपने नहीं देखा आपके रब ने कैसा किया, यानी कैसा बर्ताव किया, बिअस्हाबिल फील, हाथी वालों के साथ। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, जाल यजालू के माने आते हैं बनाना, करना। इंग्लिश में मेक आता है उसके लिए, मेक। कैद, कादा यकीदु कैदन के माने हैं मंसूबा, चाल, प्लानिंग। हाँ, ये सब माने आते हैं। तजलील, जल्लल युजल्लिलु तजलीलन के माने हैं गुमराह करना, बर्बाद करना। तो अलम यजाल कैदहुम, क्या उसने नहीं कर दिया उनका मंसूबा, फी तजलील, बर्बाद। फी तजलील के माने हैं बर्बादी में, क्या उसने उनका मंसूबा बर्बादी में नहीं डाल दिया, ऐसा भी बोल सकते हैं। लम यजाल का तर्जुमा डाल दिया भी कर सकते हैं। क्या उसने नहीं डाल दिया उनका मंसूबा बर्बादी में, और ऐसा भी कर सकते, क्या उसने उनका मंसूबा बर्बाद नहीं कर दिया, यानी जो मंसूबा करके आए थे नऊजुबिल्लाह काबे को गिराने का, वो मंसूबा पूरा फेल हो गया, बर्बाद हो गया, वो खुद भी बर्बाद हो गए। कैसा बर्बाद करे आगे बता रहे। वारसल अलैहिम, और उनके ऊपर भेजा, क्या भेजा, तैरन, परिंदा भेजा, परिंदे। तैरन जो है ना, इस सिंगुलर भी यूज होता, जमा भी यूज होता, और इसकी जमा भी आती तयूर। हाँ? तो तैरुन खुद भी जमा यूज होता। हम्म? तो अल्लाह वारसल अलैहिम, उनके ऊपर परिंदे भेजे। अबाबील इब्बालतुन की जमा है, परिंदों के झुंड को बोलते इब्बालतुन, उसकी जमा है अबाबील, झुंड के झुंड उसका तर्जुमा करते हैं। ये अबाबील जो है ना, वो परिंदों का नाम नहीं है जो आए थे। लोग हाँ यही समझते हैं कि जो परिंदे आए थे उड़ के, उन परिंदों का नाम अबाबील है। नहीं नहीं, यहाँ अबाबील का मतलब है झुंड के झुंड, यानी झुंड बना बना के आ रहे थे लोग। बहुत सारे परिंदे एक साथ आए तो उसको झुंड बोलते, उसी को अरबी में इब्बालतुन बोलते, और उसी की जमा अबाबील है। बहुत सारे झुंड थे, एक दो झुंड नहीं, बहुत सारे झुंड थे, इसीलिए अबाबील जमा लाए। और उसने भेजा अलैहिम, उनके ऊपर, तैरन, परिंदे, अबाबील, झुंड के झुंड। तो अबाबीला हाल है। हाँ? हाल होने की वजह से मंसूब है वो। हाँ? किस हालत में भेजा, इस हालत में कि वो परिंदे झुंड बनाए हुए थे, झुंड के झुंड। तैरन मफूल है, इसीलिए वो मंसूब है। तरमीहिम, ये भी हाल है। हाँ? फेल भी हाल आता है, फेल मुजारे अपन पढ़े आसान नहू में, नहुल वाजे में भी आएगा। और फेल मुजारे हाल आए तो उसका तर्जुमा मुजारे से करना जरूरी नहीं रहता। सेंटेंस कौन सा चल रहा पहले वो देखना रहता। माजी का चल रहा तो तर्जुमा माजी से कर देते, मुजारे रहे तो भी माजी से, अगर हाल बने तो तरमी यहाँ पर मुजारे है लेकिन हाल बन रहा है और बात माजी की है, इसीलिए इसका तर्जुमा माजी से करेंगे। तरमीहिम, वो परिंदे उन पर फेंक रहे थे, हाँ? बिहिजारतिन मिन सिज्जील, सिज्जील ये पकी हुई मिट्टी को बोलते। हाँ? पकी हुई मिट्टी। और हिजारतुन पत्थर को बोलते, कंकरी को बोलते। तो मिट्टी के कंकर थे छोटे छोटे, असल में मिट्टी थे लेकिन इतने मजबूत थे कि वो पत्थर के वैसे थे। हिजारतिन मिन सिज्जील, हिजारा माने पत्थरी, कंकरी, और सिज्जील माने मिट्टी के टुकड़े छोटे छोटे।
मिट्टी के पत्थर, मिट्टी के कंकर बोल सकते हैं। तो तरमीहिम, वो उन पर फेंक रहे थे मिट्टी के पत्थरियां, या मिट्टी के कंकर। फजअलहुम कअस्फिम मअकूल, जाल ऊपर आ गया बनाया। आसफुन के माने आते हैं भूसा, भूसा जो जानवर खाते ना, भूसा, उसको बोलते हैं आसफुन। मअकूल ये इसमें मफूल है, अकल याकुल से खाया हुआ, आकिलुन खाने वाला, मअकूलुन खाया हुआ। कास्फिम मअकूल खाए हुए भूसे की तरह। हाँ, यानी जानवर जब भूसा खाता तो कैसा इज्जत से खाता, या पूरी हालत खराब कर देता भूसे की, इधर से उधर से उधर से उधर से, थोड़ा इधर पड़े हुआ रहता, थोड़ा बाहर गिरे हुआ रहता, थोड़ा कुंडे को पीछे लगे हुआ रहता, थोड़ा ऊपर लगे हुआ रहता। हाँ, ऐसा खाता उन्हें। तो वो लोग भी वैसे ही पड़े हुए थे, थोड़े इधर थोड़े उधर, थोड़े वहां थोड़े वहां, पूरे खुंदले खुंदले हुए दिख रहे थे पूरे। जैसा भूसा जानवर खाया था ऐसा दिखता, खुदल दिया उन्हें पूरा पैरों से। तो फजअलहुम, तो उन्हें बना दिया खाए हुए भूसे की तरह। एक बार और कर दे रहा हूँ। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका, अलम तरा क्या आपने नहीं देखा, कैफ फअल रब्बुका आपके रब ने कैसा किया, बिअस्हाबिल फील हाथी वालों के साथ। अलम यजअल कैदहुम, क्या उसने नहीं बनाया उनका मंसूबा, फी तजलील नाकाम। या ऐसा भी कर सकते, क्या उसने नहीं डाल दिया उनके मंसूबे को नाकामी में, बर्बादी में। वो अरसला अलैहिम, और उसने भेजा उन पर तैरन परिंदे, अबाबील झुंड के झुंड, तरमीहिम वो फेंक रहे थे उन पर, बिहिजारतिन मिन सिज्जील मिट्टी के कंकरियां। फजअलहुम, तो उन्हें बना दिया कास्फिम माकूल खाए हुए भूसे की तरह। ये हो गया। अब अन्नहुल वाज़िह निकालते हैं। अन्नहुल वाज़िह। जी, अन्नहुल वाज़िह में अपन क्या पढ़ रहे थे मालूम है, अफ़आल नाक़िसा पढ़ रहे थे। ये हो गया, ये हो गया। जज़्मुल फ़ेलिल मुज़ारे भी हो गया। तमरीन नंबर 5 भी हो गई। तमरीन नंबर 6 में 3 बनाए थे। कानल हाकिमु ज़ालिमन, सारल अदुव्वु सदीक़न, लैसा दवाउ मुर्रन। ये 3 बनाए थे तमरीन नंबर 6 में। हाकिम जालिम था, दुश्मन दोस्त हो गया, दवा कड़वी नहीं है। असबहल बनफसजु, ये बनाना है। बनफसज ये फूल का नाम है। बनफशा उर्दू में बोलते, बनफशा। इंग्लिश में क्या बोलते नहीं मालूम, बनफशा उर्दू में बोलते, बनफशा का फूल, फूल का नाम है। तो आज सुबह में बनफशा क्या हो गया, सुबह में फूला क्या हो जाते, खिल जाते फूला। तो क्या बोलेंगे, जी सुबह में फूला खिल जाते, खिले हुए को क्या बोलते हैं अरबी में। एक रहता खुलेवा, खुलेवा को मफ्तूहन बोलते, और एक रहता खिलेवा,
پھولوں کے لیے کھلے ہوا کا لفظ لاتے، کھلے ہوئے کو مفتحن بولتے، مفتحن. تو اصبح البنفسج، کیا بولیں گے؟ اصبح البنفسج. وحل سو گئے کیا؟ پیلے رہا جگ رہے سو گئے. اصبح البنفسج صلحا مفتحن. مفتحن. بنفشا کا پھول صبح میں کھلا ہوا ہو گیا. یہ ہو گیا چوتھا سینٹینس. بنفشا کا پھول صبح میں کھلا ہوا ہو گیا. ظل العدل، عدل کے معنی انصاف، ظل کے معنی دن بھر، دن بھر انصاف قائم رہا. بولنا ہے تو ڈالیں گے قائمن، دن بھر انصاف قائم رہا. تو بولیں گے ظل العدل قائمن. ظل آتا ہے دن بھر کے لیے، دن بھر کے لیے آتا ظل. اور بات ظالم، ظالم رات بھر کیا کرا، رات بھر. ظالم رات بھر سویا رہا اور کیا کرتا انہیں. ظالم رات بھر نام نائمن، سویا ہوا رہا. امسس سجین، سجین بولتے ہیں پریزنر کو، قیدی کو. شام میں قیدی اس کے اوپر کیا کیا پڑھنا ہو ہے؟ گیا؟ بات جی بات بات ظالم چھوٹ گیا. ہاں، بات ظالم نائمن، ظالم رات بھر سویا ہوا رہا، ظالم رات بھر سویا ہوا رہا. جی. امسس سجین، جیل قیدی. ہاں، سجنن کے معنی جیل، سجین معنی قیدی، جیل والا، پریزنر. ہاں، شام میں کیا ہو گیا؟ آزاد ہو گیا، چھوٹ گیا بولنا ہے. اس کو عربی میں بولتے طلیق، قوف لام یا قوف، طلیق. امسس سجین طلیقا، قیدی شام میں چھوٹ گیا. ازحل مطر، بارش دوپہر میں، بارش دوپہر میں کیا ہو گئی؟ بڑھ گئی. ہوئی بولنا ہے تو نازلن بولیں گے، نازلن. اور رک گئی بولنا ہے تو منقطعن، بڑھ منقطعن. گئی. غزیرن، بڑھ گئی تو غزیرن. بارش بڑھنے کے لیے غزیرن کا لفظ آتا. ازحل مطر غزیرن، دوپہر میں بارش زیادہ ہو گئی. نمبر 7 میں کیا کرنا ہے معلوم ہے؟ افعال ناقصہ لکھا ہوا ہے، اس کی خبر لکھی ہوئی ہے، بیچ میں اس کا اسم لانا ہے. افعال ناقصہ کا اسم لانا ہے. بیچ میں افعال ناقصہ کا اسم لانا ہے. کانا مستبدن، مستبدن بولتے ہیں ظلم کرنے والا، استحصال کرنے والا. ایکسپلائٹیشن انگلش میں بولتے نا، ایکسپلائٹ کرنے والا، ایکسپلائٹیشن کرنے والا. اس کو بولتے مستبد. وہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے. تو استحصال کرنے والا تھا. کان السارق، سارق تو نہیں کرتا ایکسپلائٹ، سارق چوراتا بھاگتا. اچھا ایکسپلائٹ کرنے والا کوئی بڑا رہتا جو اپنے چھوٹوں کو استعمال کرتا، چھوٹوں کو زبردستی جو ہے کام پہ لگاتا، اس کو استحصال بولتے ہیں. ایک رہتا استعمال، ایک رہتا استحصال. جی. کان الحاکم مستبدن،
اس کے بعد स्लेव का دوسرا ہے جی دوسرا جو سینٹینس ہے لیسا کے معنی نہیں اور کے معنی ہے آرین رہنا تھا. آرین کے معنی ہے ننگا. آر کے معنی تو شرم. اس کو آرین کر دیں گے. ننگا نہیں ہے. کون ننگا نہیں ہے؟ بچہ. لیست طفل آرین. آر کے معنی شرم. شرم کو خبر کیسا بنائیں گے؟ اس کو ذرا مشکل آیا تھا. یبیتو کے معنی رات گزارتا ہے. متوجعن توجع یتوجع سے متوجعن تکلیف اٹھا کر. تکلیف میں. توجع معنی تکلیف ہونا. توجع یتوجع اس کا اس میں فاعل. تکلیف کی حالت میں رات گزار. ہاں یبیت المریض متوجعن بیمار آدمی رات گزارتا ہے تکلیف میں. یمسی امسا یمسی شام کرنا. مسرورن خوشی کی حالت میں. تو یمسی شام کرتا ہے خوشی کی حالت میں. کون کرتا ہے؟ کچھ بلا سکتے. الطالب ہاں یمسی طالب مسرورن طالب علم شام میں خوش ہو جاتا ہے. شام خوشی کی حالت میں گزارتا ہے. سارا خبزن. سارا مانے ہو گئی. خبزن مانے روٹی. کیا روٹی ہو گئی بھائی؟ کیا چیز روٹی بن گئی؟ ایک ہی چیز بنتی. آٹا. آٹا روٹی بن جاتا. آٹے کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ دقیق. صورت دقیق خبزن آٹا روٹی بن گیا. صورت دقیق خبزن. اصبح سلیمن. سلیمن مانے محفوظ سیف. صبح میں محفوظ رہ گیا. صبح کیا محفوظ ہونے کی حالت میں. تو کچھ الخبز بھی لا سکتے. جی کیا بولے؟ الخبز خبزو روٹی محفوظ. چلو ٹھیک ہے. یا ظل یظل یظل. ظل یظل کے معنی آتے ہیں دن بھر کوئی کام کرنا. مشتغلن مانے مشغول رہنا. دن بھر مشغول رہتا ہے. کون مشغول رہتا ہے؟ الاستاذ الاستاذ. ماشاء اللہ. ظل الاستاذ مشتغلا. یضحی مزدحما دوپہر میں بھیڑ والا ہو جاتا ہے. مزدحم کے معنی بھیڑ والا. ازدحام کے معنی بھیڑ کراؤڈ. کوئی المطعم جگہ. ہاں ٹھیک ہے. یضحی المطعم مزدحما دوپہر میں ہوٹل میں بھیڑ لگ جاتی ہے. رش بہت ہو جاتا ہے. یضحی المطعم مزدحما. تمرین نمبر 8 میں کانا اور اس کی کچھ بہنیں ہیں ان سے سینٹینس بنانا ہے. پہلا تو کانا ہی ہے. کانا سے بنا سکتے. بہت آسان ہے یہ تو. کان الولد مجتہدا. کان الطفل نائما بچہ سویا ہوا تھا. سارا کے معنی ہے ہو گیا. صار الولد حافظا لڑکا حافظ ہو گیا. اصبح کے معنی صبح میں ہوا. صبح میں کیا. جیسے اصبح الضیف نائما مہمان صبح میں سوئے ہوئے رہے. مہمان صبح کیے سوئے ہوئی حالت میں. بات کے معنی ہے رات بھر کیا. بات الطالب مجتہدا طالب علم رات بھر محنت کرتا رہا. رات گزارا محنت کرتے ہوئے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ او ہو یہ تو بہت بڑی تمرین دے دی ہے بھائی. تمرین فی الانشاء. کون خمس جمل فی وصف الجو
بحيث تبتدئ كل جملة منها بكانا، کہ موسم کے بارے میں، جو کے معنی موسم، موسم کے بارے میں 5 جملے بنائیے، ہر جملے کے شروع میں کانا رہنا، کیا رہنا؟ کانا رہنا ہر جملے کے شروع میں۔ 5 جملے تو بہت زیادہ دے دیے ہو، ایٹ لیسٹ ایک جملہ تو بنا دیں گے۔ کان الجو، کان الجو معتدلا، ہاں؟ موسم معتدل تھا، نارمل تھا۔ اس کے بعد 5 جملے الماؤ پہ بنانا ہے، اس کے شروع میں اصبح رہنا، ہاں؟ اصبح رہنا، اصبح الماء نظیفا، صبح میں پانی صاف ستھرا ہو گیا۔ أصبح الماء باردا، باردن، یہ صحیح بنا ہے، سردی کے موسمات چل رہے۔ اصبح الماء باردن، صبح میں پانی ٹھنڈا ہو گیا۔ الکتاب پہ بنانا ہے، لیسا کو یوز کر کے بنانا ہے۔ کیسا بنائیں گے؟ لیس الکتاب ضارن، ضارن مانے نقصان دینے والی، نقصان پہنچانے والی، کتاب نقصان پہنچانے والی نہیں ہے۔ لیس الکتاب ضارن۔ الکسلان پہ ظلہ سے بنانا ہے، ظلہ، دن بھر سست آدمی کیا کرا، کیا کرتا بیچارہ، دن بھر پڑے ہوا رہتا، تو دن بھر سست آدمی سویا ہوا رہا۔ ظل الکسلان نائمن، یا بیٹھا ہوا رہا گھر میں۔ ظل الکسلان جالسا فی البیت، فی الحجرۃ۔ اس کے بعد عامل، عامل کے معنی ورکر، کام کرنے والا، اس کو یوز کرنا ہے امسا سے۔ شام میں ورکر کیا ہو گیا؟ تو شام میں بیچارہ تھک جاتا، تھکا ہوا ہونے کو عربی میں کئی ورڈ لاتے، تعبان آتا ایک، تعیبن بھی آتا، متعبن بھی آتا۔ صار امسا العامل تعبان، تعبان لائے تو تنوین نہیں لائیں گے کیونکہ وہ غیر منصرف ہے۔ امسا العامل تعبان یا امسا العامل متعبا، شام میں کام کرنے والا تھکا ہوا ہو گیا۔ یہ ہو گئی تمرین۔ آخری تمرین اعراب کی بچی ہوئی ہے۔ صار العنب زبیبا، انگور کشمش ہو گیا۔ تو صار فعل ماضی ہے، العنب اسم صار ہے، صار کا اسم ہے، مرفوع ہے۔ زبیبا صار کی خبر ہے، منصوب ہے۔ یبیت القطار سائرا، ٹرین رات بھر چلتی رہی، یبیت مانے رات بھر۔ یبیت فعل مضارع مرفوع ہے، فعل ناقص ہے یہ۔ القطار یبیتو کا اسم ہے، مرفوع ہے۔ سائرن یبیتو کی خبر ہے، منصوب ہے۔ دیکھیے 1 منٹ میں ہو جاتا ہے، یہ کر لیں گے۔ لیس الزجاج مکسورا، شیشہ ٹوٹے ہوا نہیں ہے، تو کیسا کریں گے اس کو؟ لیسا فعل ناقص، فعل ماضی ہے، فعل ناقص ہے۔ زجاجو اسم لیسا ہے اور مرفوع ہے۔ مکسورن خبر لیسا ہے، منصوب ہے۔ کان البناء عالیا، بلڈنگ اونچی تھی، تو کان فعل ماضی ہے، فعل ناقص ہے۔ البناء اسم کان ہے، ہاں اسم کان مرفوع ہے، اور عالیا خبر کان منصوب ہے۔ یصبح المداد جافا، انک صبح میں خشک ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے۔ یصبح فعل مضارع مرفوع، فعل ناقص ہے۔ المداد اسم یصبح ہے، اور ہاں مرفوع ہے، خبر یصبح منصوب ہے، ٹھیک ہے۔ یبیت البحر ہائجا، سمندر رات بھر موجیں مارتا رہا۔ جی ویسے ہی کر لیں گے جو اوپر آپ بتا رہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہو گیا لیسن۔ آگے کا لیسن انا والا ہے، حروف مشبہ بالفعل کا ہے، اس کو کل پڑھ لیں گے۔ واصحاب الفیل کا بھیجاؤ بولے تھے کوئی، تو میں گروپ میں ڈال دیا، ٹھیک ہے۔